بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں کانوں میں اذان کی اذان نہیں ہوتی، ایک میں اذان اور ایک میں اقامت۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے پھر پوچھنے کا کیا ضرورت ہے کہ کیوں دیتے؟ حضور نے فرمایا بات ختم ہو گئی۔ لیکن علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ ایسے لوگ بھی تو پیدا ہوں گے جاہل جو سوال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام جائے، اور دوسرا اس کو پتہ لگ جائے کہ جیسے اذان اور تکبیر میں تھوڑا وقت ہے، تیری زندگی تھوڑے وقت کے لیے ہے، بندہ بن کے رہنا۔ میں یہاں سعودیہ میں اپنے بچے کے کان میں اذان دے سکوں، آتی ہے تو دینی چاہیے، نہ آئے تو پھر اللہ کی مرضی۔ آسان آتی ہو، باپ نہ دے تو کون دے گا؟ اللہ کے بندے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ناک کا زخم ہے تو بہرحال جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا دیں، انہیں تو مسح کر لیں بس تاکہ زخم خراب نہ ہو جائے۔ بیٹا 4 برس کا ہو گیا ہے لیکن بولتا نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اور زمزم پلائیں اس کو، اور اس پر یہ آیت پڑھ کے دم کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کچھ قرضہ ہے، نیت کر لو اور استغفار پڑھا کرو۔ ہم 3 بھائی ہیں، شادی کے 2 سال بعد مجھے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ اب والد صاحب کے گھر میں جو ہے چھوٹے بھائیوں کے نام نہیں ہے، سب کے لیے ہے، اگر کرے گا چھوٹے بھائیوں کے نام تو جہنم میں جائے گا۔ کہتے کہ میری بیوی ہے ٹیچر، اسکول میں پڑھاتی ہے بچوں کو، اور وہ بچوں کو بھی بیٹا 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 کہتے ہیں تو اس کی زبان پہ لفظ بیٹا چڑھا ہوا ہے، تو کبھی میں جا رہا ہوتا ہوں مجھے بھی کہہ دیتی ہے بیٹا سودا لے آنا۔ کچھ نہیں ہوتا، نکاح شکا کہیں نہیں جاتا، اس کی نیتوں کو تو اللہ جانتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے طلاق دیتے، ورنہ قیامت میں پکڑا جائے، اور جو اس عورت سے گناہ ہوگا وہ بھی تیرے سر پہ لکھا جائے۔ جب تم نہیں ہو، اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو، پھر اس کو بیوی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے جی جب لاؤڈ سپیکر استعمال ہو رہا ہے پھر مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امام کا لاؤڈ سپیکر خراب ہو جائے پھر نماز کا کیا کرو گے؟ احتیاط ہے۔ اب یہ بھی کوئی مسئلہ ہے شریعت کا جو تم نے پوچھنا ہے؟ عادت ہے۔ طواف کی عمرے کی نیت، طواف کیا، صفا مکمل کیا، بال کاٹنے سے پہلے وضو کیا، چہرے کو کپڑے سے پوچھا، کوئی حرج نہیں۔ زندہ کے لیے طواف نہ کریں، اپنے لیے کر کے اس کی دعا کریں۔ مسجد عائشہ نے احرام باندھا، مسجد عائشہ میں احرام کا کپڑا سر پہ اوڑھ کر نفل پڑھے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس وقت آپ نے نیت ہی نہیں کی تھی نا، نیت کے بعد سر پہ کپڑا نہ رکھے۔ بہرحال مدینہ شریف میں عورتیں بیان کر وہ جانے، ان کا مسلک جانے، وہ حنبلی مسلک کی ہوتی ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میرا نفس امارہ جو ہے مجھے ابھارتا رہتا ہے، اس کا علاج جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اللہ کے نماز زیادہ پڑھو، قرآن زیادہ پڑھو، نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حکم نہیں روزہ رکھنے کا، جب صحابہ نے نہیں رکھا تو ہم بھی زیادہ محبت والے ہیں۔ میری بہن کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، پہلے تو میرا بھائی چیک اپ کراؤ کہ نقص عورت میں ہے یا خامن میں ہے۔ اگر نقص خامن میں ہے مثلا تو کیا کہ اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ کتنے لوگ ہیں کہ نقص خامن میں ہوتا ہے، عذاب میں لڑکیاں ہوتی ہیں، اور جی یہ جب سے ہمارے گھر میں اولاد ہی نہیں ہوتی، یہ تو بڑی بدقسمت ہے۔
اور تیرا خاوند تیرا بیٹا جو ہے وہ بدقسمت ہے، دونوں کی چیک اپ کراؤ، نقص بیوی میں ہے یا خاوند میں، پھر جس میں نقص ہے علاج بھی کرو، پھر دعا کرو۔ دعا بغیر دوا کے نہیں ہوتی۔ آج کل تو میڈیکل سائنس اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ فرض نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی نماز کعبے کو نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ دیکھیں۔ حرم کے بعد جو روڈ پہ نماز ہوتی ہے اگر اگلی صفحے نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ کافر ہو گئے۔ غصے میں یا نشے کی حالت میں طلاق دی 3 بار، میرا بھائی، اور طلاق 3 دفعہ ہی ہوئی۔ اور طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے۔ محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے کہ آج میرا دل آپ پر ٹوٹ کے پیار کرنے کو چاہ رہا ہے، ہدیہ طلاق قبول کر رہا ہے۔ اور جب بھی طلاق دے گا بدبخت غصے میں ہی دے گا نا۔ اچھا دوسرا کہتے ہیں نشے میں تھا، نشے میں طلاق کا لفظ کیسے آ گیا اس کو؟ طلاق تو عربی کا لفظ ہے، یہ اچھا نشہ ہے، طلاق کا لفظ اس کو یاد ہے، بالکل ہو گئی طلاق۔ یہ سب بہانے ہیں۔ بیوی کی شوہر کے والدین سے نہیں بنتی، الگ رکھو اس کو، بس والدین کے حقوق بھی ادا کرو، کیونکہ بیوی تو اور مل سکتی ہے، والد تو اور نہیں مل سکتا کہ والد بھی کرائے پہ مل جائے گا۔ حجاج بن یوسف نے ایک آدمی کی بیٹے کو بھی، خاوند کو بھی، بھائی کو بھی پکڑ لیا۔ حجاج ظالم تھا، جس کو پکڑتا تھا اس کے چھوٹنے کا تو کوئی امید ہی نہیں نا، تلوار۔ وہ تو خود کہتا تھا نا کہ عراق والوں کے فصل سروں کی پک چکی تھی، اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ بہرحال وہ عورت روتے پیٹتی ہوئی آ گئی حجاج کے پاس، وہ اتنا روئی، اتنا فریاد کی کہ حجاج نے کہا کہ دیکھو بس اب رونا دھونا بند کرو، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا شوہر ہے اور تمہارا بھائی ہے، ان 3 میں جس ایک کو کہو گی میں چھوڑ دوں گا، سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا میرے بھائی کو چھوڑ۔ انہوں نے کہا عجیب عورت ہو، تم بیٹے کو بھی نہیں چھڑاتی ہو، شوہر کو بھی نہیں۔ انہوں نے کہا حجاج کیا کہہ رہے ہو؟ الزوج موجود، خاوند مر جائے تو دوسرے خاوند پہلے تیار کھڑے ہیں۔ والولد مولود، بچہ بھی جینا جا سکتا ہے، دوسرا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ والاخ مفقود، بھائی میں کہاں سے لے آؤں گی؟ حجاج نے کہا سب کو چھوڑ دو۔ کالا لباس دے تن کرنا جائز ہے، بالکل جناب، کالا رنگ لگاؤ، چاہے چہرے پر بھی لگا لو، لگاتے نہیں ہو خلاف جو کرتے ہو بھائی، محرم کا سمجھ کے، ماتم سمجھ کے پہننا حرام ہے، ورنہ پہنو کوئی منع نہیں۔ کل ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں، نصیحت اتنا عرصہ درس سنا، نصیحت نہیں ہوئی تو اب کیا نصیحت ہوگی؟ نماز کی پابندی کرو۔ لا الہ الا، حضرت یونس کی جو دعا ہے اس کے عدد کتنے اللہ کو پتہ، نہ قرآن میں عدد ہے نہ حدیث میں عدد ہے، یہ عادات تو لوگوں نے بنائے ہیں۔ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق لکھ کر ڈاک خانے میں دے آیا، بیوی کو فون کیا میں نے طلاق دے دی، دوسرے دن ڈاک سے واپس لے آیا، یا بیوی سے بات طلاق ہو گئی، وہ تو منہ سے نکلی اور ہو گئی۔ ثلاثن جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ ایسی بلا ہے مذاق میں بھی کہہ دو طلاق ہو گئی۔ 7 گرام کی انگوٹھی 3.5 ماشے، 7 گرام کا مجھے پتہ نہیں ہے، مرد 3.5 ماشے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ میری بائیں سے رد گڑ نکلا ہوا ہے، مسلسل خون پیپ نکلا، کوئی بات نہیں، آپ مجبور ہیں اس کے اوپر پٹی کر لیں۔ ہم نے دوسرا عمرہ کیا، بال نہیں کٹائے، دم پڑ گئے۔ میری بیوی فوت ہو گئی، اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہو۔
کہتا ہے میری 2 بیویاں پہلے تھیں، تیسری شادی میں نے کی تو وہ شیعہ ہے، اس کو چھوڑ دو تو اچھی بات ہے، ورنہ جو اولاد ہوگی جھگڑے پیدا ہوں گے، وہ کہے گی شیعہ بنے، تم کہو گے سنی بنے۔ طواف کے بعد عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہم اپنے بھائی عبداللہ کا نکاح کرا رہے تھے کہ مقامی قاری صاحب نے پاکستان میں بیٹھ کر دوسرے بھائی پاکستان میں اس سے نکاح کے لیے ہاں کروا کر، ہاں اگر وہ اس کا وکیل تھا اس سے انہوں نے نکاح کے لیے اقرار کرا لیا، ٹھیک ہو گیا۔ میرے بھتیجے نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تین ہوتی ہیں، باقی قانون جانے تم جانو، پوری جمہور امت کا مسئلہ ہے، خیال رکھا کرو۔ چاروں اماموں کے نزدیک 3 ہے، صرف بعض اہل حدیث علماء کے نزدیک 1 ہے۔ تو جمہور امت ایک طرف ہو اور کچھ لوگ ایک طرف ہو تو خیال کیا کریں، اور پھر حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ سر پہ احرام ڈال کے کپڑا نفل پڑے، کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے بعد طواف کی نیت کی، 2 چکر پورے کر کے ہوٹل چلا گیا، ماشاءاللہ عمرہ بھی نہیں ہوا، عمرہ دوبارہ کرو، دم پی دو۔ وظائف بتا دے، قرآن پڑھا کرو، سورۃ البقرہ گھر میں پڑھتے رہو، دم کرو، پانی پہ گھر میں ڈالو جب تک جادو کا اثر ہے۔ میلاد النبی منانا بدعت ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا بدعت ہے، جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے، تراویح 20 سنت ہیں، انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ عمرے کے لیے آیا ہوں، دوسرا عمرہ آباد مرحوم کی نیت سے ادا کیا، اسی احرام میں پتہ نہیں نہ چاہ کر نہیں ہوا تھا، کوئی کیوں دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ عمرے کرنے سے احرام پلید نہیں ہو جاتا، چاہے 100 عمرہ کرو۔ کہتے ہیں علامات قیامت میں یہ بھی ہے کہ مقبروں سے دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، دجال کا تذکرہ کہیں ختم نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو لاکھوں دجال کر رہے ہیں، اصل دجال بعد میں آئے گا نا، اس کے چیلے چانٹے تو اپنی سڑک بنانے کے لیے پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ والدین کے لیے آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی، والد سے بیمار ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھیں سبحان اللہ، لیکن سجدے کی جگہ نظر رکھیں۔ بیٹی اور ماں کی قسمت ایک ہو سکتی ہے اللہ کے علم میں، اللہ کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے۔ دھکے کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لینا جائز نہیں ہے۔ اگر ذکر کر رہے ہیں تو اذان کے دوران میں ہاں جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن اذان کا جواب بھی دیتے رہیں۔ ایک لڑکی نے شادی کی، اس کا خاوند مسافر تھا، 4 سال ہو گئے، لڑکا اور لڑکے کے گھر والے نہیں مل رہے، آپ ایسا کریں کہ خلو کر دیں۔ 3 سال اگر خاوند کو گم ہونے تو خلو کر کے آپ اجازت لے لیں اور پھر دوسری شادی کریں۔ اپنی زمزم کی بوتل لے جائیں، جیسے کریں، کوئی حرج نہیں۔ ہم دبئی سے آئے ہیں، کچھ لوگوں نے جدے سے احرام باندھا، ان پہ دم پڑ گئی، میقات سے گزر گئے۔ ہم مسافر ہیں، 6 دن مکے میں، پھر مدینے میں، نماز قصر پڑھیں گے۔ جو نمازیں یہاں پڑھیں گے بالکل ان کا 1 کا لاکھ ملے گا۔ حرم والوں کو نہیں دی جاتی دم، دم کا معنی ہے بکری لے کے ذبح کر کے گوشت غریبوں کو تقسیم کرو۔ ایک آدمی نے پتہ نہیں ابھی تک جو طواف کے بعد شکرانے کی نماز پڑھنی ہے، وہ نفل نہیں، واجب الطواف نہیں پڑھی تو بھی پڑھ لے۔ عورتیں اگر اسی نماز میں آگے ہیں تو نماز نہیں ہوتی، آگے ہو یا برابر کھڑی ہو پھر نماز نہیں ہوتی۔ لڑکیاں سکوٹر یا گاڑی چلا سکتی ہو تو مردوں کو چلا رہی ہیں، تو سکوٹر اور گاڑیاں تو سکوٹر گاڑی تو بھائی لوہے کی بنی ہوئی، وہ کیوں نہیں چلا سکتی؟ تو مردوں کو چلا رہی ہیں۔
کوئی منع نہیں، احتیاط یہی ہے کہ نہ چلائیں، چونکہ خدا نہ خواستہ گر جائے، حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کس حالت میں پڑی ہو. اور پھر بے پردگی ہے، آج کل تو فیشن ہو گیا نا. والدین اپنی زندگی میں بیٹیوں کو حصہ نہ دیں، بیٹوں کو دے دیں، انشاءاللہ قیامت میں دیں گے. فکر نہ کرو، تمہارا حصہ کہیں نہیں جاتا، وہی زمین ان کی گردن پہ رکھی جائے گی قیامت میں. اگر 7 چکر کے بجائے 8 چکر لگ گئے، ہو گئے تو ہو گئے. بعد میں اگر اسی وقت یقین ہو جائے کہ 8 چکر میں دوسرا دفعہ مکمل کر دو. مجھے سفید داڑھی والوں سے بے پناہ محبت ہے، اچھی بات ہے. بہرحال جو بھی طواف کرو گے اس کے بعد 2 رکعت ہے. وہ ٹھیک کہتا ہے کہ مومن 2 سوراخوں سے نہیں ڈسا جاتا. یہ حدیث ہے کہ لا ينطق المؤمن من جوہر واحد مرتين، یعنی جہاں سے آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے پھر اسی جگہ معاملہ نہ کرو. اس کا معنی ہے کہ دوبارہ ڈسنا چاہتے ہو. نماز جنازہ کے بعد تدفین سے پہلے کوئی دعا نہیں ہوتی، دفن کرنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں. آمین اور قرات کے درمیان جو امام وقفہ کرتا ہے، حنفی کچھ نہ پڑھے، حنبلی حضرات سکتات میں پڑھ لیتے ہیں. ایک آدمی نے مدینے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے آیا، لیکن بنیان پہنے رکھی، دم پڑ گئی. سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا نا اس نے. میری ساس نے کل عمرہ کیا ہے، بال کاٹنے یاد نہیں رہے، آج کاٹے ہیں، کوئی حاضر نہیں. موبائل اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے سے منٹ ملتے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیا بات ہے. میں جب اس بات کو سمجھتا نہیں تو کیا بتاؤں. میں نے عمرہ کر لیا، نائی کے پاس گیا، اوپر والی چادر اتار کے رکھ دی، پھر بال کٹوائے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حجر اسود جنت سے، ہاں بالکل جنت سے آیا تھا. حضور نے فرمایا یہ سفید تھا، میری امت کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا. رکن یمانی یمن کی جانب ہے، رکن شامی شام کی جانب ہے. ہم نے میقات سے احرام باندھا، عصر کی جماعت کھڑی ہو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، پھر تلبیہ پڑھ کے نیت کر لی، ٹھیک ہے. 2 رکعت پڑھنے کوئی ضروری نہیں. اور عصر کے بعد تو ویسے بھی آپ نے نماز نہیں پڑھنی تھی. ایک عورت پاکستان سے ننگے پاؤں آئی ہے اور سارے 28 ایام میں ننگے پاؤں گزارے، بالکل ناجائز ہے، غلطی کی ہے. آئندہ ایسا نہ کرے. یہ سمجھتی ہے ہماری منت ہے، ننگے پاؤں ہوگی تو کیا ہو جائے گا. یہ پیری کو مزاروں پر بھی ننگے پاؤں جاتے ہیں. کینچی والے چپلوں کے بجائے دوسری چپل پہنی، وہ کوئی حرج نہیں. وہاں سے احرام نہیں باندھا، جہاز میں احرام رہ گیا، مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دم پڑ گئی. آپ عمرے میں رہے تھے، احرام ادھر رہ گیا تو باقی تم ساتھ کیا لے کے آئے ہو. ایک دم ادا کرو، انشاءاللہ مجال ہے اگلے سال تمہیں بھولے. ہم لوگ 3 بچے بھی ہیں، عمرے کی نیت مسقط سے کی. 2 مردوں نے احرام نہیں پہنا کیونکہ وقت نہیں تھا، جہاز میں سوار ہونا تھا. ہمارے پتہ نہیں ٹریول نے فراڈ کیا، ہوٹل میں بھیجا، اس میں ہمیں کمرے نہیں ملے. 7 دن ہوٹل کرانے میں گزر گئے. دوسرے بہرحال آپ پہ دم پڑ گئی. آپ جہاز میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتے. کیا مشکل تھی کہ تمہیں وقت نہیں ملا.
ایک ہمارے یہاں مولوی صاحب ہیں جو اذان بغیر وضو کے دیتے ہیں، تم تنخواہ نہیں دیتے ہو گے، اس نے بھی یہی کرنا ہے۔ طواف کے اگر 2 چکر جنازہ کھڑا ہو، جنازہ پڑھ لو، پھر وہیں سے شروع کر دو۔ غلاف کعبہ پہ کچھ نہیں لکھنا چاہیے۔ ایک آدمی کو زکوٰۃ پر موٹر سائیکل لے کر دینی ہے، موٹر سائیکل لے کے نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ غریب کو دی جاتی ہے کہ موٹر سائیکل کے لیے دی جاتی ہے۔ وہی غصے میں بیوی کو طلاق دیا، پکی ہو گئی۔ اگر عورت مرد کی بیوی اپنے سسرال سے جھگڑتی رہے، اس کو علیحدہ رکھے۔ امام کے پیچھے حنفی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، اگر شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ گھر میں خود قرآن پڑھو، یہ ختم کرائے پر نہ کروایا کرو۔ گھر والے بیٹھ جاؤ، قرآن پڑھو، برکت ہوگی۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنی چاہیے، پھر تو اللہ سب کو اندھا کرتے ہیں کہ نماز خشوع سے پڑھیں گے۔ اللہ کے بندے کیا بے وقوفی ہے، بالکل آنکھیں بند کرنا ناجائز ہے۔ سیدھے کے بعد فرضی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آب زمزم کا وہی طریقہ ہے جو عام پانی کا ہے، فرق اتنا ہے کہ اور پانی کھڑے ہو کے نہ پئیں، زمزم کھڑے ہو کے جائز ہے۔ 2-3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں، یہاں کر سکتے ہیں۔ اگر احرام میں وضو کر کے تولیے سے منہ صاف کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ حاجی مکے سے طائف جائے، واپسی پہ احرام لازمی ہے، وہ میقات ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ تراویح میں امام کو پیچھے قرآن ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ روزی میں برکت کے لیے استغفار زیادہ کریں۔ میرے بھائی نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے، اس لڑکی نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ کا تو بھائی کافر ہو گیا۔ کافر سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے بھائی کو کہو خود توبہ کر کے کلمہ تو پڑھے، اس کو نکالے گھر سے۔ دارالعلوم وقف اللہ ہر دین کے مدرسے کو ترقی دے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے طواف کے دوران مقام ابراہیم کے شیشے کو آئندہ نہ لگانا۔ عورتیں حتیم میں نماز پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ حضور نے خود بی عائشہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو حتیم کے اندر جا کے پڑھ لیا کرو۔ انبیاء سے اولاد کے لیے دعا کرانا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے، لیکن اب نبی ہیں کہاں؟ زندگی میں جائز ہے، اولیاء سے بھی جائز ہے۔ مدینے میں سلام، بالکل سلام عرض کریں۔ مدینے میں جو سبیل لگی ہے کھانے کی، اگر غریب ہیں تو کھا لیں، امیر ہیں تو نہ کھایا کریں۔ روضہ رسول میں جب سامنے ہوں پھر صلاۃ و سلام، آگے پیچھے وہ درود جو نماز میں پڑھتے ہو۔ عمرے کے بعد جو طواف، ہر طواف جو ہے 7 چکر کا ہوتا ہے، اس سے پہلے کم یا زیادہ طواف نہیں ہوتا۔ مقام ملتزم پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے تھے مکے میں رہتے ہوئے میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیوں میاں؟ مکے میں جتنی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بغیر ملے ہوئے پیدا ہوتی ہے۔ نانی اپنے نواسے کو زندگی میں والد کے میراث سے کچھ حصہ مثلاً پیسے دیں، اس نوازے کی وجہ سے بیٹی کو معلوم کریں، بالکل گناہ ہے۔ میں نے عمرہ کیا، بال کٹوا دیے سنت کے مطابق، اس کے بعد دوسرے تیسرے نے عمرے کیے، لیکن لا علمی کے بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی۔ ہر دفعہ اس طرح پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ جزائے خیر دے۔ پتہ نہیں، کہتا ہے جی کہ اتصال صفوف سنت ہے، کوشش کریں۔ جو لوگ روڈ پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں، اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے۔ پاکستان سے آیا ہوں، ایک بہن کی اولاد نہیں ہے، اس کے لیے زمزم لے جاؤ، میری دعا سے کیا ہوگا؟ میری منگنی ہوئی ہے، اپنی منگیتر کے نام کو عمرہ کر سکتا، ابھی خوشامد نہ کرو، ابھی بھی بننے دو۔
منگیتر ہونے سے کیا ہے؟ کیا ہے تم لوگ منگیتر کیا ہے؟ منگنی کی کوئی شرعی حقیقت نہیں، وہ تمہارے لیے اجنبی ہے۔ نہ ٹیلی فون پہ بات کرو۔ ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ منگنی کے بعد جناب وہ کٹھے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہوٹلنگ ہو رہی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے۔ جو صلاۃ و سلام روضہ مبارک پہ پڑھے جائیں وہ حضور پاک سنتے ہیں، جو دور سے پڑھے جائیں وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کی سازشوں سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔